بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو کیا دعوت دی، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت مبارکہ ہے 124۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، سابقہ سبق میں ہم نے داستان شروع کی سیدنا ہود علیہ السلام کی، جو قوم عاد کی طرف مبعوث کیے گئے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ قوم عاد کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ یہاں پر رب کائنات فرماتے ہیں، اذ جب، قال فرمایا، لہم ان کے لیے، اخوہم ان کے بھائی، ہود علیہ السلام نے، الا کیوں نہیں، تتقون تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ با محاورہ ترجمہ، جب اس قوم کے بھائی نے ان سے کہا جو کہ ہود علیہ السلام تھے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فبعث اللہ ہودا الیہم رجلا منہم رسولا وبشیرا ونذیرا فدعاہم الی اللہ وحدہ وحذرہم نقمتہ وعذابہ فی مخالفتہ وبطشہ فقال لہم کما قال نوح لقومہ۔ تفسیر ابن کثیر میں صرف اتنی عبارت ہے کہ رب کائنات نے سیدنا ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، جو انہی میں سے ایک آدمی تھے، مرد تھے، رسول تھے، ڈرانے والے تھے، خوشخبری سنانے والے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کے انتقام اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، خبردار کیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرے گا، یقینی طور پر وہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت کا حقدار ہوگا۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو وہی سبق دیا جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ جو کچھ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وہی سیدنا ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا۔ اب معزز خواتین حضرات، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے، عام طور پر تو سیدنا ہود علیہ السلام کی یہ داستان چونکہ پہلی مرتبہ نہیں آئی، تو مفسرین کرام امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے منہج پر ہی چلتے ہیں۔ تو لیکن بسا اوقات کوئی ایک آدھ نقطہ اضافی ہمیں مل جاتا ہے، جس طرح مفسرین کرام لکھتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر اور پھر ماضی قریب کی دو شخصیات، امام عبد الرحمن السعدی اور پھر تحریر و تنویر میں ابن عاشور، کہ اس قوم نے سیدنا ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اور وہ اس قوم میں سے تھے۔ تو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیوں نہیں ڈرتے، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اور یہ مضمون سورۃ الاعراف میں پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی سیدنا ہود علیہ السلام کو ہم نے مبعوث فرمایا، جب انہوں نے یہ فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارے لیے لائق عبادت نہیں ہے،
بس کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ معزز خاتون حضرات، میں آپ کی خدمت میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ داستان قرآن مجید میں دیگر کئی مقامات پر موجود ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی میرے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ سیدنا ہود علیہ السلام ہوں یا کوئی اور نبی، ہر ایک کی دعوت کا آغاز ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے ہوا، اور صرف توحید نہیں بلکہ توحید کے ساتھ اخلاص۔ اور الا تتقون کا معنی یہ ہے الا تخشون اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو کہ اس ذات بابرکت کو چھوڑ کر تم غیروں کی عبادت کرتے ہو۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے، خاص طور پر تفسیر روح البیان میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں بنتا ہے کہ ہود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح، اور پھر مفسرین کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ سیدنا ہود علیہ السلام کا اصل نام عابر تھا، اور ہود اس وجہ سے کہا گیا کہ رب کائنات نے انہیں وقار اور بے مثال سکوت عطا فرمایا تھا، اور معروف ترین روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس نبی کی عمر 150 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی۔ تفسیر المراح میں لکھا ہے کہ یہ بہت بڑے تاجر تھے، خوبصورت آواز کے مالک تھے، آدم علیہ السلام کے کافی مشابہ تھے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے 464 سال عمر پائی۔ ظاہر بات ہے، ایک تو یہ تمام کی تمام روایات مستند نہیں ہیں، اور پھر چونکہ ان روایات کا تعلق ہمارے ایمان، عقیدے، قبر، قیامت، دنیا آخرت کے ساتھ نہیں ہے، لہذا ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ سیدنا ہود علیہ السلام کا طرز تخاطب انتہائی زیادہ نرم اور انتہائی زیادہ شفقت برا تھا، جس طرح کہ امام سعدی تفسیر کریم الرحمن میں لکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو قوم میں سے ہی مبعوث فرمایا۔ کس لیے؟ کہ ہمارے ہاں تو ایک سلسلہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے شہروں میں خطبہ دینے کے لیے علماء کرام دور دراز کے شہروں سے آتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اپنا ہمیشہ اپنا ہی ہوا کرتا ہے۔ اور امام طبری نے خاص طور پر امام زمخشری کا قول نقل فرمایا ہے، جنہوں نے ایک شعر باقاعدہ حماسہ میں لکھا ہے، لا يسألون اخاهم حين ينتبهم في النائبات على ما قال برهانا الا تتقون۔ تو ظاہر بات ہے، ایک باہر والا آدمی وہ آئے گا، جمعہ پڑھائے گا، درس دے گا، چلا جائے گا، لیکن جو اپنا ہے اس کو ہمارے دکھ درد کا بخوبی احساس ہوگا، وہ ہمارا مزاج شناس ہوگا اور حقیقی معنوں میں ہمدرد ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ یہی وجہ کہ آغا صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تفسیر احسن البیان میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی اس لیے کہا گیا کہ ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے جس کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اس اعتبار سے انہیں قوم کا بھائی قرار دیا۔ اور انبیاء اور رسولوں کی یہ بشریت بھی ان کی قوموں کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی رہی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، انسانیت سے ماورا ہونا چاہیے، اور آج امت مسلمہ میں بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے۔
تو یہ سلسلہ بھی جاری ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں. آج کے سبق سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.